بچھو ہدایت کا ذریعہ۔ میرے دوستو، اگر اللہ رب العزت کسی کو ہدایت دینی چاہیں تو اللہ رب العزت کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ اگر کسی جانور کے ذریعے بھی کسی کو ہدایت دیں تو دے سکتے ہیں۔ اگر کسی مکوڑے کی وجہ سے ہدایت دینی چاہیں تو بھی دے سکتے ہیں۔ حشرات الارض کی وجہ سے اگر ہدایت دینے چاہیں تو بھی دے سکتے ہیں۔ وہ رب قادر ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ لیکن ہم دل میں یوں ہی سمجھتے ہیں کہ ہم ہی کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں، یا ہم ایک نماز پڑھ کر ہم اپنے آپ پر اتراتے رہتے ہیں کہ ہم بڑے ہدایت یافتہ ہیں، باقی اور سارے گمراہ ہیں۔ یہ سراسر ظلم ہے اپنے ساتھ۔ ایک بار ایسے ہی ایک اللہ والا نہر کے کنارے سے جا رہا تھا۔ کیا دیکھا کہ ایک بچھو تیزی کے ساتھ اس کے سائیڈ سے گزرا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو کوئی بڑا مشن دیا گیا ہو۔ ویسے آپ نے دیکھا ہے حشرات الارض کی یہ عادت ہے، کیڑے مکوڑوں کی یہ عادت ہے، کبھی ادھر منہ لگاتے ہیں، کبھی ادھر منہ لگاتے ہیں۔ لیکن یہ ایسا محسوس ہوا گویا کہ اس کو ایک بڑا مشن دیا گیا ہے، اور اسی ہی مشن پر اس نے اپنے آپ کو فوکس کر کے تیزی سے جا رہا ہے۔ وہ اللہ والا سمجھ گیا کہ کچھ راز کی بات ہے۔ اس نے اس کا پیچھا کیا، چلتا گیا، دیکھا کہ نہر کے کنارے پر وہ بچھو گیا، اور نہر کے کنارے پر ہی ایک کچھوا اس بچھو کا منتظر تھا۔ دیکھا کہ وہ بچھو اس کچھوے کی پشت پر سوار ہوا، گویا کہ وہ کچھوا اس کے لیے ایک بحری جہاز بن گیا، ایک کشتی بن گیا۔ یہ سارا منظر وہ اللہ والا دیکھ رہا تھا۔ اس کچھوے نے اس بچھو کو نہر پار کروائی، یہ اللہ والا بھی اس کے پیچھے پیچھے نہر پار کر کے آگے گیا۔ سامنے کیا دیکھا؟ سامنے دیکھا کہ ایک مجرم، ایک فاسق، ایک گناہ گار شراب کے اندر دھت، نشے کے اندر دھت پڑا ہوا ہے۔ سائیڈ میں شراب کی بوتل بھی پڑی ہوئی ہے، اور دیکھا کہ اس کے سامنے ایک بڑا سانپ اس پر حملہ کرنے والا ہے۔ یہ بچھو جس کو اللہ رب العزت نے بھیجا تھا حفاظت کے لیے، اس بچھو نے یکا یک اس سانپ پر حملہ کر دیا۔ اب دونوں کا یہ مقابلہ جاری تھا، لیکن جس چیز کو اللہ رب العزت نے بھیجا ہو کسی کی حفاظت کے لیے، تو بھلا کون ان سے جیت سکتا ہے؟ وہ گویا کہ ایک بچھو نہیں تھا، بلکہ ایک اللہ کی نصرت اور مدد تھی، ایک اپنے گناہ گار بندے کی حفاظت کا ایک ہتھیار تھا۔ تو اس کو کون پیچھے کر سکتا ہے؟ تو اس بچھو نے اس کو مار گرایا۔ وہ اللہ والا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ بچھو نے اس کو مار کر، اس سانپ کو مار کر ایسے ہی واپس اسی نہر کے کنارے پر آیا، اور وہ کچھوا جو بحری جہاز کا ایک کام دے رہا تھا، کشتی کا کام دے رہا تھا، وہ پہلے سے ہی اس بچھو کے منتظر تھا۔ وہ بچھو آیا اور اسی کی پشت پر دوبارہ سوار ہوا، اور کچھوے نے دوبارہ اس کو نہر پار کروائی۔ جہاں سے آیا وہ بچھو وہیں واپس چلا گیا۔ یہ سارا منظر اللہ والا دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ دیکھو اللہ رب العزت کی قدرت،
کہ ہم گناہ کر کے سو جاتے ہیں، ہم گناہ کر کے غافل رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے گناہ گار بندے کی حفاظت سے بھی غفلت میں نہیں رہتے ہیں۔ ان کی حفاظت پھر بھی اسی طرح ہی چلتی رہتی ہے، چاہے وہ بندہ گناہ کرے، چاہے وہ بندہ نیکی کرے۔ اللہ نے اپنی حفاظت کا جو ذمہ لیا ہوا ہے، وہ اللہ اپنی حفاظت اس غافل بندے کی بھی دیکھو کیسے کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ نشے کے اندر جو بندہ خدا دھت پڑا ہوا تھا، اس کو ہوش آیا تو سائیڈ میں دیکھا کہ ایک سانپ مرا ہوا ہے۔ پہلے تو وہ اچانک یکدم سے کھڑا ہو گیا کہ کہیں یہ سانپ میرے اوپر حملہ نہ کر دے، لیکن پھر جب دیکھا کہ یہ تو پہلے سے ہی مرا ہوا ہے، پھر اس نے شکر الحمدللہ کہا۔ تو اب وہ بزرگ جو اللہ والا ایک چھپ کر سارا منظر دیکھ رہا تھا، وہ اس بندے خدا کے سامنے نمودار ہوا اور اس کو سارا منظر دکھایا، سنایا، اول سے لے کر آخر تک۔ وہ بندہ خدا یہ منظر سنتا جا رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، روتا گیا۔ اسی وقت ہی اسی بزرگ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں اس اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا جس اللہ نے میری غفلت کے اندر بھی میری حفاظت کی۔ تو میرے دوستو، سب بھائیوں اور دوستوں سے یہی عرض تھی کہ اس اللہ کو پہچانو جس اللہ کی نافرمانی کر کے تم غفلت کے اندر سو جاتے ہو، لیکن پھر بھی وہی اللہ تمہاری اور میری حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔